بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں سے لے کر المفلحون تک 3 آیات مخلص مومنین کے بارے میں کہ جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں ان کے متعلق ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں کہ جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں، اور پھر اس کے بعد 13 آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں کہ جو ظاہر میں باطن میں تو کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، ان کے متعلق 13 آیتیں۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی۔ جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانا، کبھی ایسا نہیں ہوا ہماری زندگی میں، ہماری آنکھوں سے غائب ہے، پوشیدہ ہے، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ اسی کے طرح قیامت قائم ہونا، قیامت قائم نہیں ہوئی، ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا، غائب ہے یہ سب، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی۔ اسی طرح اعمال کا حساب ہونا، اعمال تلیں گے، ہمارے سامنے اعمال تلے نہیں ہیں، یہ غائب ہے، لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح جنت ہے، اسی طرح جہنم ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ تو ان چیزوں پر، ان غیب کی چیزوں پر ایمان رکھنا یہ متقی لوگوں کا ایک وصف ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں غیب سے قلب مراد ہے، تو اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ متقی لوگوں کا وصف یہ ہے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں ایمان اور غیب کا ذکر ہوا تو اس کے متعلق چند اہم باتیں۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کا انکار نہ کرے۔ عمل کسے کہتے ہیں؟ عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتے، اسی لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جداگانہ ذکر ہوا۔ ایمان کے ذکر کے بعد نماز کا بھی ذکر ہوا، پھر صدقہ کا بھی ذکر ہوا، تو نماز پڑھنا یہ عمل ہے، صدقہ ادا کرنا یہ عمل ہے، تو ایمان کے بعد عمل کا ذکر ہوا۔ اور غیب وہ ہے کہ جو ہم سے پوشیدہ ہے، ہم اپنے حواس جیسے دیکھنے سے اور چھونے وغیرہ سے اور بدیہی طور پر عقل سے اسے معلوم نہیں کر سکتے، اس کو غیب کہتے ہیں۔ جنت کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، جہنم کو پکڑا نہیں جا سکتا، دیکھا نہیں جا سکتا، یہ ہماری عقل سے بھی ورا ہے یہ سب چیزیں، لیکن اس پر ایمان رکھنا اس کو غیب کہتے ہیں۔ غیب کی 2 قسمیں ہیں، جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ جن آیات میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی، اس غیر اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ ذاتی علم ہے۔ اور دوسرا، جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل موجود ہو، ایسا علم غیب جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل موجود ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، گزشتہ انبیاء کرام اور ان کے واقعات، قوموں کے احوال، قیامت میں ہونے والے واقعات، ان سب چیزوں کا علم، یہ وہ علم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس کو بتایا تو اس کے پاس بھی علم آ گیا۔ کتابوں میں علم موجود ہے، انبیاء کرام کے پاس علم موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے احوال بتائے، دوزخ کے احوال بتائے، جنت کے واقعات بتائے، پچھلی قوموں کا ذکر بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے انہیں یہ غیب کا علم عطا فرمایا، تو اللہ کے بتانے سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آپ نے بتایا اور بتاتے تھے۔ تو جہاں بھی غیر اللہ کے لیے غیب کی معلومات کا ثبوت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہی ہے، یعنی حقیقی طور پر علم غیب کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے، اور اگر اللہ کسی کو بتا دے تو اللہ کے بتانے سے پھر وہ بھی علم غیب جانتے ہیں۔
قرآن پاک میں اس کے کئی مقامات پر ثبوت موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم غیب ماننا یہ قطعی طور پر کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں جیسے انبیاء کرام، اولیاء اعظام، ان پر غیب کے دروازے کھولتا ہے۔ قرآن پاک میں ان کے دلائل موجود ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا کہ پرہیزگار لوگوں کا دوسرا وصف، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ نماز وقت پر پڑھنا، ٹھیک نماز پڑھنا، فرائض، سنن و مستحبات کا خیال کرنا، ادائیگی کا خیال کرنا، مفسدات اور مکروہات سے بچ کر رہنا، یہ ظاہری حقوق ہیں۔ اور باطنی حقوق کیا ہیں؟ کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے تمام تر توجہ اللہ کی ذات کی طرف کر کے وہ نماز کے لیے کھڑا ہو، یہ باطنی حقوق ہیں۔ قرآن پاک میں اور حدیث طیبہ میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے، سستی کرنے والوں کی مذمت بھی بیان کی ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، ایک اور مقام پر فرمایا وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اسی طرح جو نماز میں سستی کرتے ہیں ان کے متعلق فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ فرمایا بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سست کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، تو انہیں منافق کہا گیا کہ جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعتیں پڑھیں کہ ان میں خیالات نہ آنے دیے، ہماتن گوش ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھے، تو فرمایا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر نماز ادا کرتا ہے، فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا، توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا، انہماک کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ انسان کی بخشش کا ذریعہ، مغفرت کا سبب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز میں ہمیشگی کی، ہمیشہ نماز پڑھتا رہا، پابندی سے نماز پڑھتا رہا، تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، اس کے لیے برہان ہوگی، اس کے لیے نجات ہوگی۔ جس نے نماز کی ہمیشگی نہ کی تو نماز اس کے لیے نہ نور ہوگی، نہ برہان ہوگی، اور نہ ہی نجات ہوگی۔ وہ قیامت کے دن قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا جو نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ تو جو ہمیشگی نہیں کرتے ان کا یہ حال ہے، جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے آپ اندازہ کریں پھر ان کا کیا حال ہے۔ اللہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے یہ داخل ہوگا، جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے۔ تو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، یہ متقی لوگوں کا وصف ہے، ایمان والے لوگوں کا یہ وصف ہے، نماز کی پابندی اور ہمیشہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سستی سے محفوظ فرمائے، پابندی سے اپنی بارگاہ میں جھکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس حصے میں متقی لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا کہ پرہیزگار لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے، جیسے کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، یا اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں، غریبوں کو دینا، مسکینوں کو دینا، یتیموں کی مدد کرنا، طلباء کو دینا،
علماء کی مدد کرنا، مساجد اور مدارس میں اپنی دولت، اپنا پیسہ خرچ کرنا، اور اولیاء کرام فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے وہ سب اس صدقات میں شامل ہے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ متقی لوگوں کا ایک وصف ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ مال خرچ کر دیا جائے کہ خرچ کرنے کے بعد آدمی پچھتاتا رہے کہ یار میں نے زیادہ خرچ کر دیا۔ نہیں، بھلے لمٹ سے خرچ کریں لیکن اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ نہ کچھ راہ خدا میں دیا ضرور کریں، اور پھر اتنا بھی نہ کریں کہ پھر لوگ آپ کو کنجوس کہنے لگیں۔ وہ سنا تھا آپ نے، پہلی آیات میں ایک بات آئی تھی کہ ایک سائل نے ایک بڑے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کیا تو چھوٹی سی خیرات ملی، تو دوسرے دن وہ کدال لے کر دروازہ توڑنے لگا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ دروازہ کیوں توڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا تو دروازے کو اپنی عطا کے برابر کرو، کہ تھوڑی خیرات دینی ہے تو دروازہ چھوٹا رکھو، بڑا دروازہ ہے تو پھر خیرات بھی دروازے کے مطابق بڑی خیرات دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس لمٹ تک، جس حساب تک اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہے اس حساب کے مطابق نہ تو اتنا زیادہ خرچ کریں کہ پھر بعد میں پچھتاتے رہیں، نہ ہی اتنا کم خرچ کریں کہ پھر لوگ آپ کو کنجوس کہتے رہیں یا کنجوسی کریں۔ نہیں، ایک لمٹ کے مطابق جتنا رب نے دیا ہے اندازے کے مطابق اللہ کے حضور مال خرچ کریں، اللہ رب العالمین اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں اعتدال ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایک مقام پر فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، فرمایا اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا نہ رکھو کہ تم کچھ خرچ ہی نہ کرو، بس آتا رہے دینے کی بات ہی نہ ہو۔ ایسا ہی نہ ہو کہ اپنا ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ کے رکھو اور ہاتھ کو پورا بھی نہ کھول دو کہ پھر تم ملامت کرتے رہو اور حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ۔ تو اعتدال کا قرآن مجید فرقان حمید نے درس دیا ہے، میانہ روی، اعتدال، برابری، درمیانی راہ اختیار کرنا، اور کامل ایمان والوں کا وصف بیان کیا۔ فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان وہ اعتدال میں رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں 3 وصف بیان کیے۔ پہلا وصف یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسرا ایمان والوں کا، متقی لوگوں کا وصف یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسرا وصف یہ ہے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔